بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چیف جسٹس صاحب نے کل حکم دیا کہ الیکشن کے بارے میں خدشات کا اظہار نہیں کرنا چاہیے اخبار نویسوں کو، بالکل نہیں کرنا چاہیے. ان کے حکم کی تعمیل کرنی چاہیے، زبانی نہیں عملی بھی. لیکن زبانی تائید تو ہم کر سکتے ہیں، عملی تائید تو سیاسی جماعتوں کو کرنی ہے. نواز شریف صاحب کو اتنے دن ہو گئے پاکستان آئے ہوئے، وہ الیکشن کی تاریخ کا مطالبہ ہی نہیں کر رہے تھے، اور جب الیکشن کی تاریخ طے ہو گئی تو کوئی پرجوش خیر مقدم انہوں نے نہیں کیا. شہباز شریف صاحب کا غالباً ایک چھوٹا سا بیان ہے. اور اس کے ساتھ ہی المناک واقعہ یہ ہوا کہ دہشت گردی کی لہر جو برائے نام تھی، پچھلے 8 سال میں ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک دن میں 4 حملے بیک وقت ہوں. ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 بم دھماکے ہوئے، پولیس والے اس میں جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے. اور سب سے زیادہ المناک واقعہ پسنی میں ہوا. اپنا جو کراچی سے گوادر تک جانے والی سڑک ہے، پسنی بہت اہم بندرگاہ ہے ہماری، اور یہ مستقبل میں کسی وقت جب بہت مستقبل بعید میں ڈیولپ بھی کی جا سکتی ہے. تو 13 ہمارے جوان شہید ہو گئے اس میں. میاں والی میں کچھ نقصان ہوا ہے، اطلاعات یہ ہیں، اور بہت دیر تک گھمسان کا رن پڑا رہا. ابھی تک اس کی تفصیلات سامنے نہیں آئی ہیں. نواز شریف صاحب کو اب تک 3-4 جلسے تو کر لینے چاہیے تھے، لیکن جلسوں کے لیے سامعین کہاں سے آئیں؟ اب کوئی سامعین کا بندوبست ہو، کوئی سرکاری ملازموں کو ہانکا جا سکتا ہے، کوئی پولیس والوں کو ہانکا جا سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے فوج اور رینجرز تو اس میں ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی، نہ کرے گی. اس کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جو سروے ہو رہے ہیں، اور ایک سروے انہوں نے بھی کرایا، انہوں نے جن پر انحصار ہے سب، تو اس میں یہ ہے کہ بہت مشکل ہے جیتنا. ادھر بلاول بھٹو جان کو اٹکے ہوئے ہیں، زرداری صاحب جان کو اٹکے ہوئے ہیں کہ ہمارا حصہ کہاں ہے. وہی بات جو بھٹو نے کہی تھی 1970 میں، ادھر ہم ادھر تم، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا. لیکن یہاں خیر وہ صورتحال تو نہیں ہے. زرداری صاحب سندھ کو ایک راجواڑے کی طرح چلا رہے ہیں 15 سال سے. سب جانتے ہیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. گندم کی 2 لاکھ بوریاں گم ہو جاتی ہیں، چوہے کھا جاتے ہیں. تھر میں جو پانی پہنچنا ہوتا ہے، گندم پہنچنی ہوتی ہے، وہ کہیں غائب ہو جاتی ہے. اور شوگر ملوں کے لیے گنا جو ہے وہ ان کی کوشش ہوتی ہے 100 روپے من خرید لیں. کوئی آئی جی سندھ پولیس کا ایسا نہیں ہے جن کے ساتھ ان کا آسانی سے ساتھ نبھا ہو سکے. اور جھگڑا وہیں سے شروع ہوا تھا، شوگر ملوں کے لیے گنا ان کی فراہم کیا جائے. اندازہ یہ ہے کہ بجٹ کا کم از کم 30-35% کھا لیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ اندیشے ان کے بارے میں بہت ہیں، اس لیے کچھ فائلیں بھی کھلی ہیں، کچھ مقدمات کا بھی اندراج ہوا ہے، اور کچھ کیس بھی ان کے شروع ہو گئے ہیں. لیکن بہرحال ان کا منصوبہ یہی ہے. یہ پی ٹی آئی کا جو وہ نام لے رہے ہیں، مجھے حیرت ہے. ڈہن نے آج سرخی لگائی کہ وہ شاخ زیتون دکھائی. انہوں نے کون سی شاخ زیتون دکھائی جناب؟ وہ اپنا ساتھ ہی انہوں نے ان کے مذمت کی 9 جولائی پر اپنا جو واقعہ ہوا ہے اپنا لاہور میں کور کمانڈر ہاؤس پہ آتش زدگی کا، اس کی مذمت کی، اور بہت ہی وہ شدت کے ساتھ کی. پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے ان کا معاہدہ ہو سکتا ہے؟ پی ٹی آئی بالکل اس میں انٹرسٹڈ نہیں. یہ وہ بیانیہ ہے جو سوچ سمجھ کر بنایا گیا، جو کچھ اخبار نویسوں کو ذمہ داری سونپی گئی. پی ٹی آئی کی اور صلح ہونے والی ہے پیپلز پارٹی کی. وہ یہ تاثر دیتے ہیں ایک سیاسی فائدے کے لیے. وہ مرکز میں حصہ سندھ کو راجواڑے کی طرح چلانا چاہتے ہیں، مرکز میں حصہ چاہتے ہیں. زرداری صاحب خوب جانتے ہیں کہ ان کی مرضی کے بغیر حکومت مرکز میں نہیں بنے گی، بلکہ 6-7 اور 8 جماعتیں میں ہوگی. حفیظ اللہ کا کب سے چیخ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس سے کوئی فائدہ نون لیگ کو نہیں ہوگا. خبر یہ ہے کہ ملے جب شاہد خاقان عباسی آخری بار نواز شریف سے، جس کے بعد فاصلہ ان کا بڑھتا گیا، تو انہوں نے کہا اس عمر میں آپ کیا کریں گے الیکشن جیت کے؟ معاشی حالات تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، معاشی تعمیر نو تو نہیں ہو سکتی، تو آپ کے لیے بہترین یہی ہے. اور جیتنا بھی ظاہر ہے، جیتنا انہوں نے کیا کہا، جیتنا تو ممکن نہیں ہے آسانی کے ساتھ، اور جس طرح جیتنا ممکن ہے اس کی تو قیمت بہت بڑی ہوگی.
تو آپ عمران خان کو اقتدار میں آنے دیں، معاشی حالات تو سنور سکتے نہیں، اور چند مہینوں کے بعد حالات آپ کے لیے سازگار ہوں گے، فطری طور پر آپ ہی متبادل ہیں، اور اس کے بعد آپ ایک بزرگ لیڈر کا کردار ادا کریں۔ اب جس بات پہ شاید خاقان عباسی صاحب نے غور نہیں فرمایا وہ یہ ہے کہ اقتدار کا نشہ ایسا ہے کہ چھٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی، اور ایک شاعر نے کہا تھا کہ ان کی انگلی میں کیا کرامت ہے، جس پہ اٹھتی ہے رقص کرتا ہے۔ تو وہ یہ نشہ اترنے والا نہیں ہے کسی طرح بھی۔ اب صورتحال یہ ہے، ایک طرف دہشت گردی بڑھ رہی ہے، ایک طرف ڈالر کی قیمت میں پھر اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا تھا کہ $100 بلین آئیں گے باہر سے۔ اب ڈالر کہاں سے آئیں گے؟ ڈالر آتے ہی ترسیلات زر بڑھ جائیں، یا آپ کو بیرونی مدد مل جائے، کوئی قرضے مل جائیں، برآمدات بڑھ جائیں، ان میں سے کسی ایک قدم بھی اس سمت نہیں بڑھا۔ اور ان حالات میں افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن شروع کر دیا گیا کسی منصوبہ بندی کے بغیر، اور پولیس کو کھلی چھٹی دے دی گئی، اور جگہ جگہ سے خبریں مل رہی ہیں کہ دھڑا دھڑ وہ پیسے بنا رہے ہیں۔ پہلے ہی افغانستان کے ساتھ تعلقات کچھ اچھے نہیں ہیں، وہ تو چلے جائیں گے، کچھ لوگ زیادہ نہیں گئے، ویسے 1 لاکھ سے اوپر کچھ لوگ گئے ہیں، وہ تو چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ وہاں پڑے رہیں گے وہ، یہاں کون سے ان کے حالات اچھے ہیں جو وہاں بہت اچھے ہوں گے؟ کچھ خاندان ہیں، اور اس میں امتیاز نہیں برتا جا رہا کہ جو غیر قانونی طور پر ٹھہرے ہوئے اور قانونی طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ پولیس کو تو ایسا موقع خدا دے، اور جتنی آزادی انہیں پچھلے 5-6 مہینوں میں حاصل رہی ہے، اس کے بعد تو خدا انہیں موقع دے پیسے بنانے کا۔ پولیس کی تو ساری تربیت اس بنیاد پر ہوئی ہے۔ پی ٹی آئی نے اس صورتحال کا میں بہتر حکمت عملی بنائی ہے۔ میرا تو خیال ہے کچھ اور زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ انہیں کرنا چاہیے کہ شہداء کی اطلاع کارکنوں سے کہا گیا کہ شہداء کے جنازوں میں شریک ہوں، ان کے مقابر پہ جائیں، اور ان کے خاندانوں کے ساتھ رابطہ رہیں، تاکہ یہ جو داغ ان پہ لگایا گیا ہے، جو دھبا ان پہ چسپاں کیا گیا، وہ رفتہ رفتہ دھلنے لگے۔ گھر گھر وہ سیمینار کے لیے بھی، وہ ورکرز کنونشن کے لیے بھی عمران خان کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں تو خیر دشواری ہے، پریس کانفرنس نہیں کرنے دی جاتی۔ وہ تو جلسے کا کیا سوال ہے، شہر سے باہر بھی کہیں دور دراز بھی کہیں جلسہ ہو، اور شکار جاری ہے، امیدواروں کی فہرستیں بنا لی گئی ہیں اور ان پہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا۔ اور یہ اس طرح کے الیکشن جو ہیں، اس کو دنیا میں کون مانے گا؟ مشاہد حسین نے بھی یہی بات کہی ہے کہ نواز شریف صاحب زیادہ سے زیادہ کہ صدر بن جائیں، اپنا رول محدود کریں، دوسروں کو کام کرنے دیں، لیکن مشکل ہے، وہ اس طرف نہیں آ رہے۔ ایک بڑا سنگین مسئلہ ہے، نواز شریف صاحب کی تاعمر نااہلی ختم ہونا آسان نہیں ہے۔ قانون بے شک بنا دیا، لیکن قانون سپریم کورٹ کے فیصلے کو منسوخ نہیں کرتا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ ہے بالکل واضح کہ چونکہ نااہلی کی مدت پارلیمنٹ نے مقرر نہیں کی، لہذا یہ تعمر ہوگی۔ اگر کسی آدمی کو خائن قرار دیا گیا ہے، جھوٹا کذاب قرار دیا گیا ہے، تو وہ 5 سال میں اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ وہ سدھر جائے گا؟ تو اس کی نااہلی تمام عمر کے لیے ہوگی۔ اب قانون تو بنا دیا، لیکن سپریم کورٹ کا فیصلہ کہاں جائے گا؟ اور اگر یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو پھر شہباز شریف صاحب ہیں، اور شہباز شریف صاحب کیا ہیں؟ سب کو پتہ ہے نا، $46 بلین کے لون لیے اس کے دور میں، عمران خان کے دور میں، $33 بلین، 27 بلین، $33.5 بلین، $27 بلین لون واپس کیے، اور $6.5 بلین ان کا سود ادا کیا، اور 6 یا 7 بلین زر مبادلہ کے ذخائر کا میں اضافہ کیا، $22 بلین وہ چھوڑ گئے تھے، اور شہباز شریف صاحب کے دور میں کم ہوتے ہوتے $6 بلین رہ گئے۔ اور مہنگائی میں جو اضافہ ہوا، پاکستان تو کیا دنیا کی تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں، بد نظمی کی انتہا ہو گئی۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ وہ پنجاب میں حکومت کر سکتے ہیں، وہ بھی اس صورت میں کہ بھائی ان کے وزیر اعظم ہوں، ورنہ وہ کچھ کر نہیں سکتے، ورنہ وہ شعبدہ بازی کر سکتے ہیں۔ تو یہ مسئلہ اپنی جگہ پر رہے گا۔ کوئی فرض کیجئے بن بھی جائیں تو خیر بن کے وہ کیا کر لیں گے، چند مہینے کی بات ہوگی،
اور اس کے بعد صورتحال وہی ہوگی. سیاسی سرگرمیاں نہیں ہو رہی ہیں, کوئی امکان بھی نظر نہیں آتا. یعنی دیکھیے اب تک تو متعدد جلسے ملک بھر میں ہو جانے چاہیے تھے, کہیں کوئی سرگرمی نہیں ہے. صرف عمران خان کر سکتے ہیں, اگر انہیں موقع دیا جائے, انہیں محدود آزادی بھی دے دی جائے, ان کی ضمانت ہو جائے, ایک دن میں 2 جلسے تو وہ کرتے رہے ہیں, ورنہ ہر روز ایک جلسہ وہ کر سکتے تھے. نواز شریف صاحب کے بس کی بات یہ نہیں ہے. اور یہ سیاسی سرگرمیاں کیسے تیز ہوں گی, کوئی ممکن ہے؟ جناب مولانا فضل الرحمان تو کہتے ہیں الیکشن ہونی نہیں چاہیے, صورتحال ہی نہیں ہے. اور یہ دہشت گردی کے بعد یہ سوال ایک بار پھر اٹھے گا. جناب ہمارے محترم دانشور مفکر کاکڑ صاحب, انوار الحق کاکڑ صاحب, اس کا کوئی حل تجویز کر سکے تو کریں. ہمیں تو بہت سے خدشات نظر آتے ہیں الیکشن کے انعقاد پر, تو خدشے کا اظہار ہم نہیں کر سکتے, چیف جسٹس صاحب کا حکم ہے. لیکن یہ انتخابی مہم کس طرح برپا ہوگی, کس طرح وہ ماحول بنے گا جس میں یعنی امیدوار تو گھروں سے باہر نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں, کارنر میٹنگز بھی نہیں کر رہے, کہ جھنڈے بھی نہیں لگ رہے. وہ 2 جلسے انہوں نے کیے ہیں وہ جس طرح ہوئے ہیں تحریک استحکام پاکستان کے, اور ٹھس ہو گئے. پرویز خٹک بالکل ٹھس ہو گئے. باقی بھی کہیں کوئی کراچی میں سرگرمی نظر نہیں آ رہی, لاہور میں نہیں ہے, پشاور میں نہیں ہے, ملتان میں نہیں ہے, حیدرآباد میں نہیں ہے. تو یہ کہ الیکشن کس طرح ہوں گے؟ خدا کرے کہ چیف جسٹس صاحب کا فیصلہ جو ہے وہ نافذ ہو جائے اور شفاف الیکشن ہو جائیں. البتہ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ ایک طرف تو نواز شریف صاحب کے لیے ایسی آزادی ہے کہ کوئی ذل سبحانی ہے, جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہی ہے کیا کیا حسن سلوک. دوسری طرف عمران خان کے فیصلے تو کے بارے میں جو فیصلے ہیں وہ تو پڑے رہتے ہیں محفوظ, ایسا لگتا ہے کہ کہیں کسی بینک میں پڑے ہوئے ہیں. اور وہ اس قدر نالاں ہیں یعنی عدالت نظام سے ان کے وکلاء کہ نام لے لے کر وہ تنقید کر رہے ہیں ان پہ. اس ساری صورتحال پہ غور کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہوتا کام. اگر سیاسی استحکام چاہیے, غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے اور معیشت کو بہتر بنانے کے لیے استحکام چاہیے. استحکام اس طرح نہیں آئے گا, سارے منصوبے پر نظر ثانی کرنا ہوگی جناب والا, سارے منصوبے پر نظر ثانی کرنا ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ.